میں نے دیکھا ہر شخص کسی نہ کسی کی مذمت کرتا ہے۔ جب کسی کی خاص مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں نے لوگوں کو دیکھا دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، کوئی کسی کے نقص نکالتا ہے، کوئی کسی کے عیب بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کوئی بھونڈے سادہ طریقے سے کر دیتا ہے، کوئی بڑی سمجھداری عیاری مکاری سے کرتا ہے، کوئی چالاکی سے کرتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا، گھٹیا دکھانا، ناقص ثابت کرنا۔ ہر کوئی اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ میں نے غور کیا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل ان سارے عیوب کی جڑ حسد ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسد ہے، کسی کو دوسرے کے مال کے ساتھ حسد ہے۔ سو وہ اپنے اندر کا جو حسد ہے وہ نکالتا ہے عیب جوئی کی شکل میں یا تہمت پردازی کی شکل میں۔ کسی کو حسد ہے جاہ و منصب کا، کسی کو حسد ہے دوسرے کے علم کا۔ اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، اس کی تعظیم زیادہ ہوگی، لوگ اس سے سیکھنے کے لیے زیادہ جائیں گے، مجھے علم میں کمتر جانیں گے۔ بس یہ کمتری اور برتری جس کو انسان دیکھتا ہے یہ اس کے لیے حسد کا باعث بنتا ہے۔ کسی میں مال کی کمتری اور برتری یہ حسد کا باعث بنتی ہے۔ کسی کے لیے جاہ و منصب کا اونچا اور نیچا ہونا، کسی کے لیے طاقت کا اونچا نیچا ہونا۔ الغرض دنیا میں جو بھی اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت دوسرے کے دل میں حسد لاتی، ہر نعمت حسد لاتی۔ جس پر اللہ کا کرم ہے وہ اتنا ہی محسود ہے۔ اس کے شعبے میں رہنے والے حسد کرتے ہیں، اعزاء اقارب کرتے ہیں، دوست احباب کرتے ہیں، کاروباری لوگ کاروبار میں جس کا کاروبار بہتر ہے اس سے حسد کرتے ہیں، یا جس کا کاروبار بہتر ہو رہا ہے حسد کرتے ہیں، جس کی طاقت ہے عزت ہے اس کی عزت سے حسد کرتے ہیں، خاندان سے حسد کرتے ہیں، وسائل سے حسد کرتے ہیں، علم سے، عمل سے۔ کہا کہ میں نے اس پر غور کیا کہ حسد کیوں کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ آئی کہ حسد اس لیے کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ چیزیں، نعمتیں، وسائل لوگوں کے پاس ہیں جن پر تم حسد کرتے ہو یہ ہم ہی نے انہیں تقسیم کی ہیں۔ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے وہ مال لے کے نہیں آیا، کوئی شخص جب پیدا ہوا وہ اس عزت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا۔ بعض اوقات ماں باپ عزت والے تھے، معلوم نہیں وہ بے عزت اور حقیر ہو جائے۔ ماں باپ چھوٹے لوگ تھے، ممکن ہے یہ بہت بڑا عظیم ہو جائے۔ ماں باپ بے علم تھے، یہ پیدا ہونے والا علم لے کے نہیں آیا مگر ممکن ہے عالم بن جائے۔ ماں باپ بے عمل تھے، یہ عامل بن جائے۔ ماں باپ عمل صالح رکھتے تھے، ممکن ہے یہ بے عمل ہو جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو جو کچھ دنیا میں ملا ہے نحن قسمنا بینہم، وہ ہم نے تقسیم کیا ان کے مابین۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا مطلب ہے جو بندہ حسد کرتا ہے کسی بھی شخص سے گویا وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ تو حسد کرنا حقیقت میں اللہ کے امر اور اللہ کے فیصلے، اللہ قاسم ہے نعمات و خیرات کا، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ میں نے اللہ پر اعتراض کرنا ترک کر دیا اور اللہ کی تقسیم کے ساتھ راضی ہو گیا۔ جس کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے میں اللہ سے راضی ہوں۔ جب سے میں اللہ کی تقسیم سے راضی ہو گیا تو حسد سے پاک ہو گیا، حسد ختم ہو گیا میری زندگی سے۔ پھر میں نے چھٹی چیز یہ حاصل کی کہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی سے عداوت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں کسی نہ کسی سے، کوئی کسی سے دشمنی کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے سے کر رہا ہے، کوئی کسی اور سے دشمنی اور عداوت کر رہا ہے۔ مختلف شکلیں ہیں عداوت کی، اور عداوت مختلف طریقوں سے انسانی زندگی میں ظاہر ہوتی۔ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا باری تعالیٰ بندہ عداوت کس سے رکھے؟
تو اللہ پاک نے جواب دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اگر دشمنی رکھنی ہے کسی سے تو اصل دشمن تمہارا شیطان ہے، اسی کو دشمن بناؤ اور اسی کے دشمن بنو۔ جب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تو میں نے راز پا لیا کہ شیطان کے سوا کسی سے دشمنی کرنا جائز ہی نہیں، بس شیطان سے دشمنی کرو۔ اللہ کی راہ سے جو ہٹاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اس میں وہ سارے شیاطین آ جاتے ہیں، جنات کے بھی اور انسانوں کے بھی۔ جو شیطان ہے اس سے دشمنی کرو، باقی کسی انسان سے دشمنی جائز نہیں۔ پھر میں نے 7ویں چیز یہ سیکھی آپ کی صحبت سے کہ ہر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جد و جہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، مال کمانے کی، رزق کمانے کی تگ و دو کرتا ہے، اور اتنی تگ و دو کرتا ہے کہ اتنا مبالغہ کرتا ہے معاش کے کمانے میں، رزق کے کمانے میں، مال و دولت کے کمانے میں، کہ حلال اور حرام کے فرق کو بھی مٹا بیٹھتا ہے، شبہات کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے، شبہات کو جہاں شبہ ہے اس کو بھی پھلانگ دیتا ہے، حلال کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، حرام میں داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس مال کمانے کے پروسیس میں اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے، اپنی قدر و منزلت بھی گواتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اس باب میں وہ کیا رہنمائی فرماتے ہیں، تو جب تأمل کیا تو مجھے اللہ کا یہ کلام میرے دل میں القاء ہوا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی اپنے پاؤں پر چلنے والا، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی انسان ہے جو زمین پہ چلتا ہے، اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ جب رزق اللہ کے ذمے ہے اور بندے کے ذمے حلال کی حد کے اندر صرف تدبیر ہے، تگ و دو ہے، حلال کی حد کے اندر، تو میں سمجھ گیا کہ میرا رزق اللہ نے مجھے پہنچانا ہی ہے، میری ذمہ داری تو اس رزق کو تلاش کرنے کی تگ و دو ہے جو حلال کے دائرے میں ہو، حرام کے دائرے میں داخل نہ کرے مجھے۔ تو اس کے بعد میں نے پورا توکل اللہ پہ کر دیا اور حرام، محرمات اور شبہات کی ساری سرزمینوں کو چھوڑ دیا اور اس راستے کو اپنا لیا اللہ کے توکل کے ساتھ، جس راستے میں صرف مجھے رزق حلال ملے جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔